اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ ہے اور اس شان کے ساتھ نظر پیش کرنا ہے شہادت کے موقع پر بی بی کی شہادت اور ولادت جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی 5 جمادی الاول کو 6 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اور کیا شان والی بی بی، جیسے ہی رسول اکرم کو معلوم ہوا سرکار دو عالم اپنی دختر جناب خاتون جنت کی بارگاہ میں حضور میں تشریف لائے اور کہا لاؤ بیٹی، میری بیٹی کو میری آغوش میں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ کی آغوش مبارک میں جیسے ہی تشریف لے گئیں، آنکھ کھول کر سلام نظر پیش کیا اور جناب رسالت مآب نے اپنے لبوں کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے رخساروں پہ رکھا اور پھر گریہ شروع کیا۔ اور جب گریہ کے سبب پوچھا جناب معصوم عالم نے تو فرمایا دو عالم کے سلطان نے کہ یہ میری بیٹی ہمارے اور تمہارے بعد یہ دنیا اس شان کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی کہ بازاروں میں تشہیر کرے گی اور اس کو قیدی بنا کر لے جایا جائے گا۔ جناب امیر المومنین السلام کو جناب سلمان فارسی نے مبارکباد دی تو جناب امیر علیہ السلام نے بلند آواز سے گریہ کیا، تو جناب سلمان فارسی نے گریہ کا سبب پوچھا تو جناب امیر علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ یہ میری چہیتی بیٹی ہے، بازاروں میں جائے گی، درباروں میں جائے گی۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام توجہ کر لیں، جناب زینب جو پنجتن کے سائے میں ہمیشہ رہی اور پھر عظمت یہ، طاقت یہ، ہمت یہ کہ پھر اپنی بچپن سے خدمت کرتی رہی گھر والوں کی، اور اس کے بعد مدینے کی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیتی رہی۔ اور جناب زینب کا عقد جناب امیر المومنین السلام نے جناب جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ کے ساتھ کیا تھا، جو کہ رئیس مدینہ تھے۔ ان کے ساتھ جناب زینب کا عقد ہوا اور جناب زینب کے 2 بیٹے تھے، جناب اون اور جناب اون و محمد، جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ تو عزیزان محترم، یہ جناب زینب کی جو حیات طیبہ ہے وہ آپ خاتون کی دیکھیں، ایک ہمت کا نام اور صبر کی منزلوں کی انتہا پر پہنچا جناب زینب کا صبر۔ اور جب بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، بچوں کو تعلیم دیتی تھی، اور پھر نام رکھا رسالت مآب نے زینب، زین اب، زین کے معنی زینت، اب کے معنی باپ، باپ کی زینت۔ کیا کہنے رسالت مآب، آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت۔ کیا کہنا اس باپ کا جس کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو مولا علی علیہ السلام کے ذکر سے۔ مولا علی کا ذکر مجلسوں کی زینت۔ کیا کہہ لیں، جس کا ذکر ہے مجلسوں کی زینت وہ علی، اور جو علی کی زینت ہے وہ زینب۔ زینب نام ہے عزم کا، زینب نام ہے ہمت کا، زینب نام ہے کردار کا، زینب نام ہے صبر کا، زینب نام ہے جو اسلام کو حیات دے گئی، جو انسانیت کو زندگی دے گئی، جو مقصد حسین کو قیامت تک عیاں کر گئی کہ پوری کائنات دیکھے گی کہ کربلا کے میدان کے بعد یہ آپ کون سی شمع جلی جو حسینیت کی ایسے چراغ جلا گئی، ایسے شمع جلا گئی کہ قیامت تک لاکھوں لاکھوں لوگ پیدا ہو جائیں، چاہے وہ دشمنان دین کی صورت میں کیوں نہ ہوں اور دشمنان اہل بیت کی صورت میں ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ جو حسینیت کی شمع روشن کر دی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ صبر کا وہ معیار، وہ جذبہ جو خواتین میں نہیں ملتا، وہ زینب سلام اللہ علیہ نے دکھایا کہ جب کبھی بھائی کے لاشے پر، کبھی بیٹوں کے لاشے پر وہ صبر کی منزل، اور پھر جہاں پر یہ منزل آئی کہ عبادت کی شان دیکھ لیں کہ جب ایک دن قید خانہ شام میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پھوپھی اماں کو، تو کہا جناب سید سجاد نے پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز۔ عزیزان محترم، تو جناب زینب نے کہا کہ یزید کے یہاں سے کھانا پانی اتنا کم آتا ہے
کہ میں اپنے حصے کا بھی کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں۔ وہ زینب علی کی بیٹی ہے نا، نبی کی نواسی ہے، اور پھر اللہ نے یہ شان عطا کی جناب زینب کو کہ بازار کوفہ میں، بازار شام میں جب جناب زینب نے خطبہ دیا تو باپ کے لہجے میں، زمان جناب مولا علی علیہ السلام کے دور کے کسی صحابی نے اپنی بیٹی سے کہا تھا بیٹی کا قیامت آ گئی، کہا کیوں؟ کہا مولا علی اسی مسجد کوفہ، اسی شہر کی مسجد کوفہ میں شہید ہوئے، اور پھر آج علی بول رہے ہیں۔ تو بیٹی نے کہا یہ علی نہیں بول رہے ہیں، یہ مولا علی نہیں بلکہ علی کی شیر دل بیٹی زینب بول رہی ہے۔ اور پھر دربار یزید میں کیا کہا جناب بلال کاظمی صاحب نے کہ لہجے کی بلندی نے یہ زینب کو صدا دی، ظالم تیرے ہوتے ہوئے کیا بول رہا ہے، تقریر کو اس منزل معراج پہ لے جا کہ جبریل بھی کہہ دے کہ خدا بول رہا ہے۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں یہ جناب زینب کی شان ہے، اور پھر وہ شان والی بی بی، آج مجھے شہادت کون بندہ ثواب پوچھا گیا، جناب نجم الحسن کراروی نے 14 ستارے صفحہ نمبر 286 پر ہندی ایڈیشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ جو میری زینب پر گریہ کرے گا اس کو کیا ثواب ہے؟ کہا وہی ثواب ہے جو شہید کربلا امام حسین کے گریہ پر ثواب ہے، وہی شہزادی زینب کے گریہ پر ثواب ہے۔ آپ بے کسی دیکھ لو، لیکن یہ علی کی شیر دل بیٹی نا شہادت حسین کے بعد علی بن گئی۔ عباس جیسی ہمت، عباس جیسی طاقت اس بیٹی کے اندر، اور پھر پریشان نہیں ہوئی اور اپنی بھتیجی کو ڈھونڈنے بھی شام غریبہ میں گئی۔ آپ سنتے ہیں نا، لرزہ برندام ہو گیا زمانہ اس شیر خدا کی شیر دل بیٹی کی ہمت دیکھ کر۔ اور جب بازار کوفہ میں خطبہ، بازار شام میں خطبہ، عزیزان محترم، اور اس شان کے ساتھ کہ دونوں ہاتھ بندھے ہوئے، بالوں سے چہرے کا پردہ کیے ہوئے، وہ بیٹیاں سوچیں جو بغیر برقعے بغیر ردا کے جاتی ہے، بازاروں میں جا رہی ہیں، ان سے گزارش ہے تم آئیڈیل کو نہیں بنا رہی ہو جناب زینب کو، دیکھو پردہ تب بھی نہیں چھوٹا جب قیدی بنی ہے، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے پیچھے اس طرح سے علی کی بیٹی کی، لیکن چہرے کو بالوں سے چھپائے ہوئے ہے۔ یہ دیکھو وہ شہزادی زینب اونٹ پر بیٹھی، وہ اونٹ جن پر محمل عماری نہیں تھی، عبادت سے غافل نہیں ہوئی، وہ زینب لا ریب ہے۔ کیا کہنے شہزادی تمہارا ذکر، اللہ اکبر، کیا کہنے تمہارے مصائب، پوری زندگی امام حسین پر گریہ کرتی رہی اور مقصد حسین کو پوری کائنات پر عیاں کر گئیں۔ یہ مجلس عزا جو ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے، ہم جاتے ہیں مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، شرف ہے ہمارے لیے، یہ شہزادی زینب کی دین ہے جنہوں نے پہلی مجلس یزید کے گھر میں کی اور بتایا کہ یہ دیکھو حسین کی بہن ہے جو گھبرانے والی نہیں ہے، پریشان ہونے والی نہیں ہے۔ آج اسی کی شہادت کی مجلس ہے، غریب بھائی کی غریب بہن۔ میں یہ جملہ عرض کروں، شاید میں نے پڑھا بھی ہے کہ دیکھیں کائنات کے 3 امیر باپ، ان 3 امیر باپوں کی 3 غریب بیٹیاں۔ ایک امیر باپ ہے جو سلطان انبیاء ہے، اس کی بیٹی اتنی غریب کہ 18 سال کی عمر میں کمر جھک گئی، اللہ اکبر۔ ایک ہے سلطان اولیاء جس کی بیٹی اتنی غریب کہ اسی شہر میں قیدی بنی کھڑی ہے جس شہر میں باپ کی حکومت تھی۔ اور پھر تیسرا امیر جو ہے وہ جنت کے جوانوں کا امیر ہے، اس کی بیٹی اتنی غریب، میں نے کہا نہیں، اس کی بیٹی اتنی غریب کہ دنیا میں جو جنازے اٹھے ہیں ان میں آپ دیکھ لیں 3 جنازے ایسے ہیں جس میں مختصر سے لوگ، کتنے مختصر سے لوگ، ایک جناب زہرا کا جنازہ جس میں 14 لوگ تھے، ایک جناب امام حسین کا جنازہ جس میں کوئی نہیں، اور ایک سکینہ بی بی کا جنازہ جس میں صرف بھائی جنازہ اٹھائے ہوئے۔ یہ زینب غربت دیکھ رہی ہے، اہل بیت کی غربت کو، وہی زینب
جب مدینہ لوٹ کے آئی تو پھر یہ گریے کا پیغام دیا لوگوں کو، اور حاکم وقت پریشان ہو گیا۔ والی مدینہ نے کہا جا بی بی کسی اور شہر میں چلے جائیں۔ جناب زینب مصر گئی، شہر بشہر، پھر آئی اس مقام پر آ گئی جہاں پر بھتیجی کی قبر تھی، جہاں بھتیجی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، شام پہنچی اور شام میں رہنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ یاد آیا تو اس باغ میں گئی جس باغ کے ایک پیڑ سے بھائی کا کٹا ہوا سر لٹکایا گیا تھا۔ لکھا ہے اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر رونا شروع کیا۔ بس ایک ملول جو اس باغ کا باغبان تھا یا اس باغ میں مالی تھا، جو دشمن جناب امام حسین تھا، اس نے جناب زینب کو گریا کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں بیلچا تھا، جناب زینب کے ساتھ میں بیلچا مارا۔ اللہ اکبر! کیا مناسبت ملی باپ اور بیٹی میں! باپ کے سر پر ضربت تھی، بیٹی کے سر پر بیلچا، سر شکافتہ ہو گیا۔ ہائے حسین! آواز دی ہائے حسین! سر سے خون جاری ہو گیا، لوغشی کا عالم۔ تھوڑی دیر کے بعد شہادت ہو گئی جناب بی بی زینب کی۔ میں کہوں گا بڑی مناسبت سی، بھائی بابا کے سر پہ بھی ضربت لگی، تمہارے سر پہ بھی ضربت لگی، اور کیا کہہ لے چھوٹے بھائی عباس علمدار کے بھی سر پہ ضربت لگی۔ یہ تو زینب کی غربت تھی نا۔ بس آخری بات سنو، آخری بات سنو، حسین کتنا چاہتے تھے اپنی بہن زینب کو۔ لکھا ہے ایک دن جناب فضہ جناب رسالت مآب کی بارگاہ میں آئی، کہا سرکار ایک گزارش ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو، آپ دعا کر دیں۔ کہا کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہ بس اتنی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اتنی طاقت، اتنی عمر دے دے کہ میں دربار یزید میں زینب کی محافظ بن کے کھڑی ہو جاؤں، زینب کے سامنے کھڑی ہو جاؤں، زینب کے پردے کی محافظ بن جاؤں۔ عزاداران جناب زینب لکھا ہوا ہے، رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں یہ پوچھ رہی ہو؟ کہا سرکار دو عالم، میں دیکھتی ہوں روز رات کو ایک کربلائی شہزادہ حسین اپنے حجرے سے اٹھتا ہے اور زینب کے حجرے میں آتا ہے۔ لکھا ہے زینب کا سر اپنے زانو پہ رکھتا ہے، سروں پر ہاتھ پھیر کے کہتا میری بہنا تیرا چادر چھن جائے گی، تیرا سر کھل جائے گا۔ ارے رسول اللہ گریا کرنے لگے، عزاداروں ماتم کرو نا، زینب کی شہادت ہے۔ ہائے بے کسی اہل بیت کی، لڑ گئی زینب، ویران ہو گیا شام۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔